مسجد کی آباد کاری میں جو سب سے زیادہ شخص کردار ادا کرتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا مدرسے سے تعلق ہے، خطیب نے جمعے کے دن تشریف لانا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مسجد کے صدر کو مسجد میں آنا ہے، انتظام دیکھنا ہے، بڑی بات ہے۔ خزانچی کو بھی آنا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کا امام بیچارہ، اسے اگر میں کبھی کہوں نا ایک محفل میں چلنا ہے میرے ساتھ چل، تو وہ کہتا پہلے میں بندوبست کر لوں، میری جگہ نماز کون پڑھائے گا۔ اور اگر ایمرجنسی میں اس کو دعوت دے لی کہ چلو میرے ساتھ، تو پھر وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ فون کرتا ہے کسی کو، کہتا ہے چابی فلاں جگہ پڑی ہے، وقت پہ اذان دے لینا، مسجد کھول لینا، فلاں جگہ جو ہے تمہیں ملے گی ماچس، اس سے ذرا گیزر وقت پہ چلا دینا، فلاں جگہ چیزیں موجود ہیں، وہاں سے جنریٹر کا بندوبست ہے، لائٹ چلی گئی تو دیکھ لینا۔ مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ ائمہ مساجد اگر اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بھی تھوڑی سی اس پر توجہ کریں اور ان کی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کی جو معاشرے میں اور سوسائٹی میں تھوڑی سی، ہمارے ہاں پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ پنچایتی سسٹم ہے، ہم چیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں، علاقے میں کوئی مشاورت کرنی ہو تو جمع کرتے ہیں، کچھ ترتیب کرتے ہیں، تو اگر ایک نشست اس کے لیے بھی رکھی جائے جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو نا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جو مسجد سے نکل تو آتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ہماری طبیعت لگنی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی، تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا حضور آگے بڑھے، یعنی یہ کتنا کو حسین کام ہے اور اس کے اندر کتنی کو جاذبیت ہے اور کتنی حضور کی دلچسپیاں وابستہ ہیں کہ سرکار آگے بڑھے، اور ان کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی تھی تو حضور نے دست مبارک سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ حضور نے مٹی کو جھاڑا کہ یہ آدمی مسجد کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ مسجد کے خادم کا کتنا درجہ ہے، جو جھاڑو دیتا ہے اس کا کتنا مقام۔ وہ جو صوفیاء کے ماننے والے اور تلقین کرنے والے تصوف کی، انہیں سبق دے گئے بابا فرید، فرمانے لگے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، آ مسجد میں آ کے جھاڑو دے، تو سویا ہوا ہے اور وقت ہو گیا فجر کی اذان، اٹھ مسجد میں جھاڑو دے۔ اور بابا صاحب کے حالات میں لکھا ہے کوئی شخص کہتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو بابا صاحب اس کو جھاڑو دیتے تھے، کہتے تھے کہیں مسجد نظر آئے تو جھاڑو دیا کر، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا، مسجد میں جھاڑو دیا کر۔ ایک خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، بڑی نصیبوں والی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے تیمارداری فرمائی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے خبر دینا۔ رات کو انتقال ہو گیا، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، لوگوں نے رات کو ہی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی۔ او میرے بھائیوں، مسجد میں جھاڑو دینا، ایک وہ ہے جس نے بہت خرچ کر کے مسجد بنائی، ایک وہ ہے جس نے اس کی تزئین و آرائش میں کام کیا، ایک وہ ہے جو جھاڑو دیتا ہے۔ خاتون جھاڑو دیتی ہے، رات کو تدفین کر دی، سارا کچھ جاننے والے محبوب نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی، بتلایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا تو ہم نے دفن کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ نا قبر کہاں ہے؟ اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو میری بات کی۔ وہ اس قبر کی کیا شان ہوگی جہاں چل کے اللہ کی ساری رحمتیں پہنچ گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے اس خاتون کی؟ کریم محبوب قبر پہ کھڑے ہوئے، اگرچہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ بھلی جنازہ پڑھ لے، وارث جنازہ پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا، لیکن حضور کے تو اختیارات خصوصی ہیں، اور ویسے بھی کریم وارث ہے نا امت کے، حضور وارث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے قبر پہ، فرمایا صفے بناؤ بھی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ چونکہ اس کا مسجد سے تعلق تھا،
لوگ کہتے ہیں میں معرفت حاصل کر کے حضور تک جاؤں گا، میں فلاں چیز پا کر کے پھر معرفت حاصل کروں گا. تو مسجد میں اخلاص سے جھاڑو دیا کر، تجھے مدینے والے محبوب کا قرب نصیب ہو جائے گا اور حضور تیری قبر نور تک پہنچیں گے اگر تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ چندے کی حد تک ہی نہیں، آپ دلی طور پہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہوں، مسجد میں چل کے آئیں، مسجد کے ساتھ اپنا شوق بڑھائیں. ایک قبیلہ تھا، دور رہتے تھے، تو ان کا خیال ہوا کہ مسجد کے قریب گھر لے لیں. اب تو بڑا مسئلہ ہے نا جی، مسجد کا اگر گھر کسی کے قریب ہے تو وہ کہتا ہے یہ لاؤڈ سپیکر روز چلے گا، معاذ اللہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو صحابہ نے سوچا قریب نہ مکان لے لیں تاکہ مسجد میں آنے جانے میں آسانی ہو، قریب نہ آ جائیں. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں بات گئی کہ وہ قریب آنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہیں ٹھہرے رہو جہاں تمہارا گھر ہے، چل کے مسجد آیا کرو. جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنے ہی اللہ تمہیں اپنے قرب کے درجات عطا فرمائے گا، گناہوں کی معافی ہوگی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا. چل کے آؤ مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرے. ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے، یہ جو میرا دور ہے یہ بدگمانیوں کا بھی ہے اور معاذ اللہ مایوسیوں کا بھی ہے. ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، مطلب بڑی بری حالت ہے جی، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو آنے والا نیا آدمی ہے نا وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے کہ شاید کچھ بن ہی نہیں سکتا، شاید اس قوم کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں ملک سے باہر تھا تو وہاں بھی مجھے ایک صاحب نے کہا پاکستان کا بڑا برا حال ہے، علماء، سیاستدان، فلاں فلاں. تو میں نے ان سے کہا میاں آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو، میرے وطن میں اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے. یہ چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا تھا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ زلزلہ زدگان کو دے دو. ایک بزرگ کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کا کام کیا ہے. تو میرے بھائی آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو. رمضان المبارک کے اندر مسجدیں کم ہوتی ہیں اور تراویح سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ، اتنی کمزوری نہیں ہے، اتنی پریشانی نہیں ہے. اور یہ جو اور ایک آزمائش ہے نا کہ جناب بڑی لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ 4-5 لوگوں 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں. میری طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں شاید کل مل معاملہ ایسا ہی ہے. ہمارے سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا پہ آئیں. وہ سکون سے بیٹھتے ہیں اور سارا دن رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور دین پڑھاتے ہیں. کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کوئی، اور آنے والی نسل جو ہے وہ بھی خوب دیکھے کہ دین کی چمن میں بڑی بہار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے بیدار مغز لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورتیاں آئیں گی. ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم محسوس کرتے ہیں. آپ آگے کی طرف دیکھیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذوق دیا ہے نا، حضور جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو چونکہ آپ نے سنا ہوا ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی، جسمانی بھی اعصابی بھی، بڑے سخت جملے بھی کسے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں سارے. یہ جوان ذرا توجہ کریں میری بات پہ. ہم نے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا کہ سب مایا ہے، سب دولت. اتنی مایوسی. ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا، ہمارے باپ نے جو جوانی ہمارے نام کر دی تو دولت لے کے. یہ کن بدگمانیوں کا ہم شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں. حضور لوٹ رہے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے کیا دعا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا دعا کریں تباہ ہو جائیں. تو حضور نے جو امید بتائی، جوانوں دیکھنا ادھر، کریم فرمانے لگے کیوں دعا کروں کہ یہ تباہ ہو جائیں؟ زید اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی. اتنی بڑی امید حضور نے دلائی. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جن لوگوں کے حوصلے تازے رہتے ہیں نا وہ لمبا سفر بھی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو تلخ ہو جاتے ہیں نا، ترش ہو جاتے ہیں، بس وہ ایک گاڑی والا کٹ مار کے چلا گیا ہماری گاڑی کو
تو ہم تلخ ہو گئے تو اب سارا رستہ ہم نے پریشان رہنا ہے. بھائی وہ تو چلا گیا اپنا کام کر گیا, اب آپ چھوڑیں, آپ اپنے طرف دیکھیں, آپ نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر امید وابستہ کریں. یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ مسجد کی تقریب کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ کے حضور یہ دعا ہے, اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی للہیت نصیب فرمائے.